تو یعنی کسی بھی ترک کرنے کے عمل کو جب اصطلاحاً ہجرت کہا جاتا ہے تو اہل تصوف یہ کہتے ہیں کہ جو کسی بھی برے شخص کی صحبت کو چھوڑے گا اور کسی اچھے کی صحبت میں آ جائے گا تو یہ ہجرت ہو جائے گی اور اسے مہاجر ہونے کا شرف ملے گا. اور اسی طریقے سے اگر کوئی اپنے معاملات میں جب یکسوئی نہ پائے تو وہ اگر یکسوئی حاصل کرنے کے لیے اور دین اسلام کے اسرار و رموز کو سمجھنے کے لیے، یعنی کوئی شخص نیک ہوتا ہے لیکن نیک ہونے کے باوجود لوگ کہتے ہیں نا کہ نماز میں دل نہیں لگتا، پتہ نہیں چلتا، خشوع و خضوع نہیں پیدا ہوتا اور خیالات بھٹکتے ہیں. اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ و جل شانہ و عز اسمہ کا جیسا تصور ہونا چاہیے، وہ الوہیت کا تصور اور اس کے جمال ربوبیت کا تصور ویسا نہیں ہو پاتا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ تم پوچھتے ہو کہ احسان کیا ہے، تو احسان یہ ہے کہ جب نماز ادا کرو تو ایسے ادا کرو جیسے اللہ کو دیکھتے ہو. اگر اس کا یقین نہ ہو، اس کمال درجے پر تمہارا ایمان نہ ہو، تو اتنا اعتماد تو حاصل کر لو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں دیکھتا ہے. ٹھیک ہے نا؟ تو اب دیکھیں یہ کیفیت بھی حاصل نہیں ہوتی، اس لیے حاصل نہیں ہوتی کہ ہم صرف رسمی طور پر یہ جانتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں دیکھ رہا ہے. یہ ایک رسم ہو گئی ہے، بس یہ ایک قول ہے، ایک جملہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ علیم و خبیر ہے، سمیع و بصیر ہے، کوئی بات اس سے پوشیدہ نہیں ہے. ٹھیک ہے نا؟ جو ہمارے دلوں میں پیدا ہونے والے وسوسے، بلکہ وہ وسوسے جن کا ہمیں ابھی پتہ بھی نہیں ہے کہ آئندہ لمحات میں کیسے دل کے اندر وسوسے اور واہمات پیدا ہو جائیں گے، اللہ سبحانہ و تعالی عز و جل انہیں بھی جانتا. یعنی ہمیں خود ادراک نہیں ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ وعز برہانہ وعز اسمہ اس کو پتا ہے. لیکن ہمارے نزدیک اس کی ذات الوہیت و ربوبیت کا وہ تصور نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں دیکھ رہا. یعنی ہم اپنی خلوتوں کو اس انداز میں آراستہ نہیں کر پائے آج تک کہ ہمیں یہ یقین حاصل ہو جائے کہ اللہ تعالی ہمیں تنہائی میں اور اکیلے مقام پر بھی وہ ہمیں دیکھ رہا ہے. کیونکہ تنہائی میں اور اکیلے میں ہمارے معاملات کچھ اور ہوتے ہیں اور جلوتوں میں ہمارے معاملات کچھ اور ہوتے ہیں. اس میں کوئی بھی یعنی نیکوکار بھی ایسا نہیں ہے کہ جو اس سے بچا ہو. نیکوکار شخص زیادہ تر جلوتوں میں ان کا انداز کچھ اور ہوتا ہے اور خلوتوں میں بھی ان کا انداز کچھ اور ہوتا ہے. بلکہ ایسا دیکھا گیا کہ کبھی کوئی بدکار جلوتوں میں تو بدی کر رہا ہے لیکن خلوتوں میں توبہ بھی کرتا ہے. ایسا بھی تو ہوتا ہے نا، خلوتوں میں وہ توبہ کر لے. کیونکہ بدکار کبھی کبھی نیکوکار کے مقابلے میں خشیت الہی زیادہ رکھتا ہے، اس کے اندر خوف زیادہ پایا جائے. جو نیکوکار کا تو معاملہ آج کل یہ ہے، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، کہ جو بزعم خود یعنی اپنے طور پر خود ستائشی کی جو کیفیت میں ہوتے ہیں نا کہ بھئی میں کچھ ہوں، میں عالم دین ہوں، کسی کا دعویٰ ہو میں سماجی رہنما ہوں، کسی کا دعویٰ ہو کہ میں سیاسی رہنما ہوں. تو یہ سب جب اپنے زوم میں اپنی دانست میں لوگوں کی طرف سے ملنے والی عزتوں کو ان کا ظرف جب برداشت نہیں کر پاتا تو یہ کیا ہوتا ہے، یہ اپنے آپے سے باہر ہونے لگتے ہیں. اردو میں ایک بڑا اہم محاورہ بولا جاتا ہے کہ اگر کم تیل کڑھائی میں ڈال دیا جائے، اس کو کہتے ہیں کہ تھوڑے پانی میں پوٹھیا ابلائے. یعنی اگر آپ بیسن کیے کہ پکوڑے بنائیں
زیادہ تیل ہوگا تو پکوڑے صحیح بنیں گے، تیل اگر کم ہوگا تو وہ جیسے ہی ڈالیں گے تو وہ اچھلنے لگے گا، تو اس کا ظرف نہیں ہے نا، اس کے اندر اتنا ظرف نہیں تھا، اگر وہ تیل زیادہ ہوتا تو ظرف پیدا ہو جاتا، تو ہر آدمی میں اتنا ظرف نہیں ہوتا۔ یہ جو لوگوں کے اندر رعونت یا تکبر جب پیدا ہوتا ہے، اس میں نیکوکار بھی داخل ہو جاتے ہیں۔ میں یہی بات عرض کرنا چاہ رہا ہوں، کیونکہ نیکوکار کے معاملات ایسے ہوتے ہیں کہ انہیں اپنے اوپر بڑا زوم ہوتا ہے، اور وہ ایک یعنی کبھی کسی عام آدمی سے بھی الجھ جاتے ہیں، راستہ چلتے ہوئے الجھ جاتے ہیں، گاڑی میں چلتے ہوئے الجھ جاتے ہیں، کسی کو تانا دیتے ہیں۔ حالانکہ فقہاء اسلام کا اس معاملے میں ایک بڑا واضح طور پر جزیہ موجود ہے کہ اگر کوئی معاشرہ، اسلامی معاشرہ، اس اسلامی معاشرے میں ترک سنت کرنے والے مسلمانوں کی تعداد زیادہ ہو جائے تو پھر ان کو اس حوالے سے سامنے آ کر یعنی مطعون نہیں کیا جائے گا۔ اگر انہیں مطعون کریں گے تو ممکن ہے کہ ایک سنت کا تارک ہے، ضد میں دوسری سنت کو بھی ترک کر بیٹھے گا۔ یہ فقہاء اسلام نے کہا ہے۔ اب جیسے ہمارے معاشرے میں یعنی میں سمجھتا ہوں کہ داڑھی رکھنے والے اور داڑھی نہ رکھنے والے، اگر ان کی ہم شرح نکالیں، مردم شماری اس بنیاد پر کریں کہ بھئی داڑھی کتنے مسلمانوں نے رکھی ہے اور کتنے مسلمانوں نے نہیں رکھی ہے، تو اب یعنی بالکل پرٹیکولر مجموعی طور پہ تو کہا جائے گا، ان کو دعوت دی جائے گی کہ جو داڑھی منڈے ہیں وہ ٹھیک نہیں کر رہے، انہوں نے سنت کو ترک کیا ہے، اور یہ وہ گناہ ہے جو مسلسل نامہ اعمال میں لکھا جاتا ہے۔ سمجھ رہے ہیں نا بات؟ اب یہ وہ گناہ ہے جو مسلسل لکھا جاتا ہے۔ اگر کوئی کسی کی دل آزاری کرے گا نا تو فرشتہ، بدی لکھنے والا فرشتہ لکھ دے گا کہ بھئی اس نے فلاں شخص کی دل آزاری کر دی، اس نے فلاں شخص کا حق مار لیا، تو ایک دفعہ لکھ دیا۔ جھوٹ بولا تو اس شخص نے جھوٹ بولا، غیبت کی بھئی اس شخص نے غیبت کی، یہ نامہ اعمال میں اس کے سیاہ کارنامے لکھے جا رہے ہیں۔ لیکن داڑھی کے بارے میں اکثر علماء کا یہ فیصلہ ہے، اور خاص طور پر اعلیٰ حضرت امام احمد رضا رحمۃ اللہ تعالی علیہ، انہوں نے اس کو واضح فرمایا ہے کہ داڑھی نہ رکھنے کا گناہ وہ ہے، کیونکہ یہ مستقل ایک چیز ہے نا، یہ ایک مستقل چیز ہے، تو یہ وہ گناہ ہے جس میں چہرہ، بشرا، حلیہ، سراپا، یہ سب کچھ جو ہے وہ اس میں فرشتے جب دیکھتے ہیں لکھنے، بدی لکھنے والا، تو وہ مسلسل لکھتا رہتا ہے کہ اس شخص نے داڑھی نہیں رکھی، اس شخص نے داڑھی نہیں رکھی، یہ تارک سنت ہے، یہ تارک سنت ہے، یہ تارک سنت، وہ لکھتا جا رہا ہے یہ تارک سنت ہے، یہ تارک سنت ہے۔ اب کسی کی اصلاح ہو گئی، انہوں نے کہا ہاں اب اس نے آج اس طرح نہیں لگایا، آج اس نے اس طرح نہیں لگایا، اس نے قینچی نہیں لگائی، یہ رکھ رہا ہے، تو اس طرح کا معاملہ ہے۔ یہ واحد گناہ ایسا ہے، یعنی داڑھی نہ رکھنے کا گناہ ایسا ہے جو مسلسل نامہ اعمال میں لکھا جا رہا ہے، 24 گھنٹے لکھا جا رہا ہے، ہر حالت میں لکھا جا رہا ہے۔ لیکن اس کو اجتماعیت کے اعتبار سے اصلاحی پہلو سامنے رکھ کر تو گفتگو کی جائے گی، لیکن کسی شخص کو پرٹیکولر آواز دے کر کہ اے عبد الرحمان تم بہت برے آدمی ہو، تم نے داڑھی نہیں رکھی، اس کو مطعون نہیں کیا جائے گا۔ ٹھیک ہے نا؟ یہ فقہ اسلام نے جزیہ بیان کیا ہے کہ پرٹیکولر کسی شخص کو نامزد کر کے نہیں کہا جائے گا، کیونکہ وہ اکیلا تھوڑی ہے اس بات کا ذمہ دار۔ پورا معاشرہ جو ہے، معاشرے میں اکثریت ایسے لوگوں کی ہو گئی ہے، تو اس اعتبار سے داڑھی نہ رکھنے کے گناہ پر کسی شخص کو نامزد کر کے مطعون کرنے سے فقہ اسلام نے منع کیا ہے، یعنی اس بات کا تانا نہیں دیا جائے گا۔ اور ہوتا کیا ہے، نیکوکار آدمی، ہاں وہ بھی غلط، وہ ابھی میں وہ بھی عرض کر دوں گا، حضرت صاحب نے توجہ دلائی، ماشاءاللہ، جزاک اللہ۔ تو یہ جو چھوٹی، میں بلکہ کہہ ہی دوں کہ جس کو
میرا خیال ہے مختلف کٹ کہتے ہیں، فرینچ کٹ، یہ وہ. اب تو لوگوں نے چہرے کے اوپر جو ہے، ایک صاحب کو میں نے دیکھا انہوں نے اپنے نام کا جو پہلا حرف تھا نا الفابیٹ، وہ دونوں طرف بنایا ہوا تھا.